قبیلہ بنی عامر بن عوف کے درمیان حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلح کروانے کے لیے چلے گئے. کسی بات میں ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلح کرانے کے لیے چلے گئے. نماز کا ٹائم ہو گیا, دیر ہو گئی. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اذان دی اور ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قاصد کو بھیجا, فرمایا کہ جاؤ صدیق اکبر کو کہو کہ مصلی رسول پر کھڑے ہو کر نماز فرمائیں, نماز فرمائیں, ان کی جماعت کروائیں. ادھر سے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوا, سیدنا صدیق اکبر مصلی رسول پر کھڑے ہو گئے, مصلی رسول پر کھڑے ہو گئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال سے پہلے ہی آپ کو مصلی رسول پر کھڑا کر دیا, اس لیے کہ کچھ لوگوں کا ذہن کہیں خراب نہ ہو جائے بعد میں. تو پہلے سے ہی سیدنا صدیق اکبر کو مصلی رسول پر کھڑا کر دیا, فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جو سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. ان کے اندر مولا کائنات بھی ہیں, ان کے اندر فاروق اعظم بھی ہیں, ان کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں جو پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر سیدنا صدیق اکبر امامت کروا رہے ہیں اور ادھر سے جب وہ معاملات ختم ہوئے تو اچانک میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد جو ہے وہ مسجد میں شروع ہوئی. اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف لے آئے. اب صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ حضور جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں. اب صحابہ کرام کو کس طرح پتہ چلا؟ کیونکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جہاں سے میرے حضور ایک مرتبہ گزر جاتے تھے وہ رستہ جو ہوتا تھا وہ خوشبوؤں سے مہک جاتا تھا. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر داخل ہوئے تو صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ سرکار اسلام تشریف لا چکے ہیں. اب جو آخر میں صف تھی اس کے اندر سے دو صحابی ایک سائڈ پر ہو گیا اور ایک اس سائڈ پر ہو گیا. اب حضور علیہ السلام اس صف سے آگے نکلے. اسی طرح ایک آگے چلتے گئے, ایک صحابی ادھر ہوتا گیا, ایک صحابی ادھر ہوتا گیا. چلتے چلتے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی صف میں پہنچے تو اب صحابہ کرام نے تصفیق شروع کر دی. تصفیق شروع کی. تصفیق اس کو کہتے ہیں یہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا یا اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مارنا. صحابہ کرام نے تصفیق شروع کی لیکن سیدنا صدیق اکبر کا دھیان پیچھے کی طرف نہ ہوا, آپ نماز پڑھا رہے ہیں. جب صحابہ نے بلند آواز سے تصفیق شروع کی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے آنکھوں کے کوروں سے دیکھا پیچھے کی طرف تو ان کو پتہ چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں. آج لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ سرکار کا خیال آئے نماز کے اندر تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ تو بتانا کہ صحابہ کس کو دیکھ کر نماز ادا کرتے تھے. اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ آگے کھڑے ہیں, نماز ادا فرما رہے ہیں. پتہ چلا کہ سرکار پیچھے آ گئے ہیں تو آپ نے اپنے قدم جو تھے وہ پیچھے کی طرف ہٹائے, پیچھے کی طرف قدم ہٹائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق مصلی پر کھڑے رہو اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ, مصلی پر کھڑے رہو اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ. وہاں سے لے کر یہاں تک یہ جتنا ماجرا ہوا ہے نا یہ سارا نماز کے اندر ہوا ہے, سارا کچھ نماز کے اندر ہو رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو سرکار اس وقت نہ فرما دیتے کہ یہ تم صحابہ کرام سے یہ تم کیا کر رہے ہو, تم میری تعظیم کے لیے نماز کو چھوڑ رہے ہو. نماز کے اندر سب کچھ ہوا. حضور علیہ السلام نے صدیق سے فرمایا گیا صدیق مصلی پر کھڑے رہو اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیچھے کی طرف آ گئے. آپ اپنے قدم کو پیچھے کی طرف ہٹایا. سیدنا صدیق اکبر پہلی صف کے اندر آ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر کھڑے ہو گئے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز ادا فرمائی تو نماز کے بعد سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کیا صدیق جب میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی, تم پیچھے آ گئے. تو وہ پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ میں نماز پڑھا کہ میں تہ مل ویکھا میرا قبلہ کعبہ. صحابہ کرام تو دیکھتے تھے سرکار کو تو ان کی نماز قابل قبول ہوتی تھی
क्योंकि सरकार का चेहरा देखकर सहाबा किराम नमाज पढ़ते थे। अगर फतवे की बात होती तो उस वक्त सरकार भी लगा देते कि नहीं मेरे सहाबा ऐसा नहीं काम करना, तुम रब की नमाज पढ़ रहे हो। लेकिन सहाबा किराम को जब पता चला कि सरकार आ गए तो नमाज के अंदर ही वो आप दाएं बाएं हो गए और सरकार पहले हिसाब के अंदर आ गए। और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी मुसल्ले से हटकर पीछे आकर सरकार आगे गए। जब नमाज पढ़ी तो फरमाया, सिद्दीक़ जब मैंने तुझसे कहा था कि तुमने नमाज पढ़ानी है तो फिर किस चीज़ ने तुझे मना किया कि तुम पीछे आ गए। अब सुने सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जवाब। आपने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अबू कहाफा के बेटे की इतनी जुर्रत कहाँ कि या रसूल अल्लाह आपके सामने खड़े होकर मैं नमाज पढ़ाता हूँ। मेरी इतनी जुर्रत कहाँ या रसूल अल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा होकर मैं नमाज पढ़ाता, मैं तो अबू कहाफा का बेटा हूँ। आपके होते हुए या रसूल अल्लाह मेरी इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ाता। आज अगर किसी को सैयदना सिद्दीक़ अकबर से तकलीफ है तो वो हमसे बात ना करे, वो सिद्दीक़ अकबर से बात ना करे, वो बात करनी है तो रसूलुल्लाह से बात करे। आज अगर किसी को हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मुसल्ले पर खड़ा होने से तकलीफ है तो वो सिद्दीक़ अकबर से ना बात करे, वो रसूलुल्लाह से बात करे। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मुसल्ले पर खड़ा किया है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अबू कहाफा के बेटे की इतनी जुर्रत नहीं है कि आपके होते हुए मुसल्ले पर खड़ा होकर लोगों को